السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 27 فروری کی کال لے کر. سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں. جس طرح کال میں بتایا گیا تھا کہ بیئرز کمفرٹیبلی 634 585 ایریا کو ٹارگٹ کریں گے، تو ایگزیکٹلی تو وہاں تک نہیں گئے مگر کافی قریب چلے گئے، کیونکہ 40,682 کا لو دیکھا گیا، تو بس تقریباً اس ایریا تک پہنچے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ مارکیٹ میں نہ بیئرز مومنٹم گین کر پا رہے تھے، نہ بلز کے لیے کوئی ہوپ تھے. تو کلوزنگ ذرا خراب ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس لیول کو مارکیٹ ٹیسٹ کر کے ریکور ہوتی تو شاید کچھ بہتر صورتحال بنتی، مگر ایسا ہوا نہیں. مارکیٹ 131 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. اور اگر ہم دیکھیں تو والیومز کل کے مقابلے میں کم رہے، اوور آل والیوم بتدریج کم ہو رہے ہیں. اور اگر پورے سیشن کو دیکھیں تو سیشن آغاز کے ساتھ ہی ڈپریس تھا. صرف پری اوپن میں تھوڑی اس نے ہائی بنائی تھی، جس میں 40,978 کا ہائی بن گیا تھا. اس کے بعد نماز کے وقفے تک مارکیٹ جو ہے 40,865 کے پاس یا اس کے نیچے ٹریڈ کرتی رہی. اسی لیے مڈ ڈے کال میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ 40,865 کے نیچے گراوٹ ہی ہے. اور پھر ہم نے وہ دیکھی تو تقریباً 200 پوائنٹ کی موو بنی نیچے کی جانب. اور اس کے بعد اصل میں کچھ چند اسٹاکس نے ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیکس کو گرنے سے روکا ہوا تھا. چند اسٹاک، اس پہ خاص طور پہ ہپکو کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی، اور بھی کچھ اسٹاک تھے، مگر میں اتفاق سے ہپکو کو بڑا فوکس کر رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا وہ بڑا اسٹرانگ کھڑا تھا، حالانکہ اس نے ایک اچھا ہائی بھی بنایا تھا، اس کے بعد ایگزاسٹ ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے آخر تک کافی اچھی جنگ لڑی. اب جناب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اچھا، لاہور والوں سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں ابھی تک آپ کو ڈیٹ نہیں دے پایا تھا. اصل میں وینیو کی سلیکشن کا تعلق ڈیٹ سے ہوتا ہے، تو جب تک وینیو سلیکٹ نہیں ہو جاتی اور رجسٹریشن پوری نہیں ہوتی تو وینیو سلیکٹ نہیں ہو پاتا. وینیو سلیکٹ نہیں ہو پاتا تو ہم آپ کو ڈیٹ نہیں دے پاتے. اب اللہ کا شکر ہے رجسٹریشنز بھی ہو چکی ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم منڈے کو شاید ہمیں ڈیٹ مل جائے، کیونکہ ہم نے سیٹرڈے یا سنڈے اس میں سے کوئی ایک دن مانگا ہے. اور یہ مارچ کی اگر آپ دیکھیں تو 4 تاریخ بنے گی، اور اگر اتوار کو ہوا تو 5 تاریخ. ویسے زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ ہم سیٹرڈے کو یہ پروگرام کریں گے. اور اس دفعہ پروگرام میں ہم کچھ خاص تبدیلیاں بھی لے کر آ رہے ہیں کہ جو ورک شاپ ہے وہ بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہم ایک کچھ ایسا پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کے جتنے سوالات ہیں ان پر ڈسکشن اور میٹ اینڈ گریٹ کا سیشن ہو سکے. کیونکہ عام طور پہ ورک شاپ کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے کافی سارے سوالات نکلتے بھی چلتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہم پہلے سے ہی اس کے لیے ٹائم رکھ دیں. تو بہرحال جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر اس ملک کی جو معاشی حالت ہے، اس میں جو ہمارے مسائل ہیں، اور مطلب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ، ایسی صورت میں ہم آخر اپنے معاملات کو کیسے رن کر پائیں گے؟ تو کیوں نہ ہم اس بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول کی قیمت کا پیچھا کریں اور آئل میں ٹریڈ کریں. کیوں نہ ہم ایسی چیز میں ٹریڈ کریں جس کا تعلق ہماری جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے نہیں ہوتا، جیسے گولڈ ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے دیگر انسٹرومنٹ ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی سیکیور ٹریڈنگ ڈھونڈیں جو ان حالات میں، کیونکہ 2023 میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ پورا سال مشکل کا ہے. اس سال میں ہمیں الیکشن اور الیکشن کا شور ہنگامہ، اور اب عدلیہ کا آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس کو میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام دیا، کہ سارا جو میڈیا ہے آج کل صرف کورٹ پر فوکس ہے. تو روزانہ کورٹ ڈیٹس، روزانہ احتجاج، یہ سب چلتا رہے گا. تو اس میں ہم کو اپنا سروائیول خود ڈھونڈنا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں. اور اگر آپ کی ٹریڈنگ کے معاملات ہیں تو اس کو بھی حل کریں.
پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. ان حالات میں دسمبر پورٹ فولیو جب ورک کر سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو نیا پورٹ فولیو ہم نے دیا ہے وہ بھی ورک کرے گا. اور الحمدللہ صرف آپ کو پیشنس اور ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. اچھا چلتے ہیں آگے. لاسٹ ویک کی کال کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پہلی سلائیڈ ہے گلمپس کی. اس کے بعد دوسری سلائیڈ میں آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, فورن انویسٹر پورٹ فولیو کا, ویکلی اور ڈیلی چارٹ, اور ساری پوزیشن ویکلی کلوزنگ کی. اچھا جناب, لاسٹ ویک کی جو کال آپ کو دی گئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ مارکیٹ کریکشن انف لے چکی ہے, اور ہم منڈے کو بھی کریکشن تو دیکھ رہے تھے مگر ریکوری بھی دیکھ رہے تھے. مگر منڈے کو جب مارکیٹ کھلی تو مارکیٹ سیدھا نیچے ہی گئی, ریکور نہیں ہوئی. اور اس منڈے کی جو کال آپ کو دی گئی تھی اس میں آپ کو دو ٹریگر بڑے واضح دے دیے تھے. 41,233 203 سے پہلے تیزی نہیں ہو سکتی, اور 41,052 کے نیچے ڈپریشن ہی موجود ہے, ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہے, والیوم کی کمی ہے, اور 40,855 کے نیچے پریشر شروع ہو جائے گا. اب اگر ہم اس کو ذرا جو ویکلی چارٹ اور ڈیلی چارٹ ہے اس کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ نے بڑی اسٹرکٹلی اس رینج کو فالو کیا ہے. وہ 41,233 203 کے اوپر بھی نہیں رک سکی, بے شک اس نے ٹیسٹ کیا اس کو بدھ کے دن, اور 40,855 کو اس نے نہ صرف توڑا, 2 دفعہ توڑا, اور منڈے کو اور فرائیڈے کو, مگر زیادہ نیچے نہیں گئی. 40,634 کا لیول جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے, اور اس کے نیچے تو ہمارے پاس پھر پریشر اور بڑھ جانا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہم نے دیکھی. تو 2 سیشن کی وجہ, جو منڈے اور فرائیڈے ہے یہ دونوں سیشن ذرا پریشان کن رہے, اور ان ڈپریسو سینٹیمنٹ کی وجہ سے والیوم مزید گرتا جا رہا ہے. اگر ہفتے کی بیسس پہ دیکھیں تو 18.47% والیوم کم رہا پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے. اور فورن انویسٹرز کی فگرز بڑی اچھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہفتے بھی پچھلے ہفتے بھی انفلوز رہی. اگر میں موجودہ مہینے کی بات کروں فروری کی, تو فروری میں بھی انفلوز ہے, جنوری میں بھی ان کی انفلوز تھیں. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک 2023 فورن انویسٹرز پورٹ فولیو میں انفلوز تو لے کر آ رہا ہے. ابھی تک ہم $1,56,13,963 کی انفلوز دیکھ چکے ہیں اب تک 2023 میں. اور لوکل انویسٹرز کی بھی انفلوز ہیں, اور اچھی انفلوز ہیں. صرف میوچل فنڈ کو کوئی تکلیف ہے, مطلب وہ مسلسل مال بیچتا ہوا نظر آتا ہے. باقی لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر دونوں کی انفلوز ہمیں نظر آ رہی ہیں. صرف مسئلہ لوکل فنڈ کا ہے. اچھا اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف. یہ اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جی, انڈیکس جو ہے پریشر کے ساتھ کلوز ہوا ہے, اور اگر میں پچھلے ہفتے کو کنکلوڈ کروں تو مجھے ایک, جس طرح میں نے بتایا کہ ود ان دا رینج ٹگ آف وار تھی 41,200 اور 40,855 کے بیچ میں, یا بلکہ 634 کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز اس میں دیکھی گئی ہے, اور بیئرز بھی مومنٹم گین نہیں کر پائے. اگر بلز 41,200 کے اوپر نہیں جا پائے تو بیئرز جو ہے وہ بھی کوئی مومنٹم گین نہیں کر سکے, کوئی بڑا پریشر نہیں لے سکے, سوائے منڈے کے. منڈے کو ہمیں کچھ بیئرز میں پاور نظر آئی تھی, مگر وہ منگل اور بدھ کو ریکور بھی ہو گئی تھی. اینی ویز, اگر مارکیٹ 40,634 604 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یقینی طور پہ یہ 40,347 338 کی طرف ٹارگٹ کرے گی, اور یہ بلز کے لیے مارکیٹ میں آخری ہوپ ہوگی. اگر میں ویکلی اور ڈیلی چارٹ کو دیکھوں تو مجھے بلز کے لیے کوئی بہت زیادہ راستے نظر نہیں آتے. اگر ہائپر موو بھی آتی ہے تو وہ شاید بلز کے لیے مومنٹم نہ گین کر سکے, کیونکہ جب تک انڈیکس 41,240 کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے اس میں یہ تھریڈ برقرار رہے گا. یہ بات میں دیکھیں نا, پچھلے منڈے کو بھی سیم بات کہی ہے. اب آپ ریپیٹ کریں, آپ اس ہفتے کے اگر چارٹ کو دیکھیں, ڈیلی چارٹ کو, تو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھرپور کوشش کی. بدھ کے دن اس ایریا کو ٹیسٹ کیا, جمعرات کو جہاں سے کھلی مارکیٹ وہیں سے نیچے گر گئی,
تو منگل اور بدھ کو جو ایفرٹ تھی وہ 41,200 ایریا میں جا کے ایگزاسٹ ہو گئی. 213 کا ہائی ہے ہمارا اس ویک کا. تو یہ بات ایک طے شدہ ہے کہ 41,200 کا ایریا ہے, تو یہاں پر اب وہ لیول 41,240 220 کے اراؤنڈ ہوگا. تو اس ایریا کے اوپر جب تک بلز کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک تو بلز مومنٹم گین نہیں کرتے. اگر مجھ سے پوچھیں آپ کہ کم سے کم کیا ہونا چاہیے, تو بھائی کم سے کم 41,055 والا جو لیول ہے انڈیکس اس کے اوپر کھڑا ہو جائے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ 41,000 تک اگر ہم کو ایگزاسشن ملی تو ہمارے لیے شارٹ ٹرم اسٹرینتھ کی اپرچونٹی موجود ہے, اور اگر 41,000 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ہم شارٹ ٹرم اسٹرینتھ نہیں کریں گے. ایون لانگ بھی ہمارے لیے رسکی ہوگا. ہاں شارٹ ٹرم لانگ تو چلے گا, مگر ویسے ہم لانگ کی امید نہیں کریں گے. ہم وہ لانگ تو کر سکتے ہیں جس کو کوئک انٹری لینی ہے کہ ہم نے انٹری لی اور پھر ایگزٹ لی, کیونکہ 41,240 کے اوپر گئے بغیر انڈیکس میں استقامت نہیں آئے گی, بار بار نیچے آنے کی کوشش جاری رہے گی. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 40,347 338 اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا, اور اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو پھر معاملات ذرا خرابی کی طرف چلے جائیں گے. تو لہٰذا آپ کے پاس آپشن دو ہیں, ایک تو 40,634 604 کے نیچے شارٹ, یا پھر ہائپر موو بنتی ہے اور 41,000 سے پہلے والے جو لیولز ہیں ان کے اراؤنڈ کہیں ایگزاسٹ ہوتی ہے تو شارٹ آن اسٹرینتھ کرے. تو لہذا شارٹ آن اسٹرینتھ کر سکتے. بہرحال لانگ کی کالیں بھی ہوں گی ضرور, کیونکہ جب اسکرپٹ کال آئے گی تو اس میں پتہ لگے گا آپ کو, کیونکہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے آج ہپکو ہے, آپ کے سامنے میپل لیف ہے. تو ایسے کئی اسٹاک ہوں گے جو ان حالات میں بھی اوپر جائیں گے, اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے, جس طرح آج کیا کچھ اسٹاک نے. تو وہ تو اسکرپٹ کال میں آپ کو یقینی طور پہ ملے گا. مگر یہاں پر میں اوور آل انڈیکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جو انڈیکس اورینٹڈ اسٹاک ہے, اب جیسے دیکھیے آپ آج ہمیں, اگر آپ نے شارٹ ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں, ہمارے ٹریڈرز تو آبویسلی کرتے ہیں, مگر جو لوگ شارٹ ٹریڈ نہیں کرتے ان کو تو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو. کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو انڈیکس اورینٹڈ ہوتے ہیں, جو انڈیکس کو بڑا فالو کرتے ہیں. ان میں جو سر فہرست اگر نام لوں گا تو جیسے ٹی آر جی ہے, تو ٹی آر جی کی آج شارٹ کال تھی 114 کی, اور 110.85 کا اس کا لیول تھا. تو 114 سے 110.85 11 لے لیں, 3 روپے آرام سے ملے اس مارکیٹ میں. جبکہ دوسری طرف ہپکو اور میپل لیف میں لانگ کال تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مارکیٹ ہے, اس میں دونوں کام چلیں گے الحمدللہ. جس میں شارٹ بننا ہے شارٹ ہوگا. ایون پی پی ایل میں نہ صرف شارٹ تھا بلکہ پی پی ایل جو ہے, جو اس کی ایکیومولیشن ٹارگٹ تھا وہاں تک بھی گیا. 66 کا تو لو ہے, 66.50 کا لو ہے, پھر اس کے بعد اوپر آیا. یہ تو اینڈ میں آ کے پھر گرا ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ اسکرپٹ کال کو بھی اچھی طرح دیکھیں گے, سمجھیں گے, اس کے حساب سے ٹریڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.